مجھے بتائیں کوکر صاحب کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو مشورہ ہے بڑا مفید مشورہ ہے. طاہر صاحب نے تو خیر اپنی رائے دے دی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ واقعتاً یہ الیکشن سے پہلے بڑا ضروری کام ہے کہ یہ مائنس مائنس فارمولا چھوڑ دیں, سب کو پلس کر لیں, آئے مل کے بیٹھ کے بات کرتے ہیں؟ فروا دیکھیں, آنےسٹ گفتگو تو اس طرح کی ہوگی کہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے پاکستان کی پالیٹکس کے اندر وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. 75 ایئرس سے ایک ڈائریکٹ انٹرونشنز بھی اس ملک کے اندر ہوئی, ایک بڑا لمبا عرصہ ڈکٹیٹرشپس بھی رہیں, اور پھر اس کے بعد ایک ہائیبرڈ کا ہم نے نظام اور ایکسپیریمنٹ وہ بھی ہم نے دیکھا, اور ہم ابھی بھی اس سے گزر رہے ہیں. دا پوائنٹ از کہ یہ ساری جو انوالومنٹ رہی پالیٹکس کے اندر, یہ اس کے کوئی اچھے اثرات رہے یا برے اثرات رہے, یا وہ ایسے اثرات رہے کہ جو پاکستان کے لیے ٹھیک نہیں تھے. میرے خیال میں جو 75 ایئرز میں جو انوالومنٹ رہی پالیٹکس کے اندر, اس کے ہم نے بڑے بھیانک نتائج دیکھے. ہم نے اس ملک کے اندر بانی پاکستان کی جو بہن ہے محترمہ فاطمہ جناح صاحبہ, ان کو غدار ہوتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے. ہم نے ذوالفقار علی بھٹو کو اس ملک میں غدار اور پھر پھانسی پر چڑھتے ہوئے دیکھا ہے. اس میں ہم نے شہید بی بی کو ایک سیکیورٹی رسک کے طور پر بنا کے قوم کے سامنے پیش کیا گیا, اور پھر اسی جبر کا نشانہ میاں نواز شریف صاحب خود ایک بڑا عرصے تک رہے. اور پھر یہی کچھ چیزیں تھیں کہ جن کی وجہ سے تمام پولیٹیکل پارٹیز اور اس وقت کی جو بڑی لیڈرشپس تھیں, بی بی شہید اور میاں صاحب, انہوں نے بیٹھ کے آپس میں چارٹر آف ڈیموکریسی کیا, اور وہ لائنز ڈرا کی کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو آپس میں کس طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ روابط رکھنے چاہیے, کس طریقے سے ملک کو آگے لے کر چلنا ہے, تاکہ ہم ریجن میں باقی ممالک کے ساتھ نہ صرف کمپیٹ کر سکیں بلکہ اپنے ملک کے اندر بھی خوشحالی لے کر آ سکیں. اب اس کے اندر پھر ہم نے دیکھا کہ اس سی او ڈی کے بعد پھر ایک عمران خان صاحب کو جس طریقے سے اسٹیبلشمنٹ نے سپورٹ کیا, پھر آر ٹی ایس کا فیلئر ہوا, تو یہ ساری چیزیں جو ہے ملا جلا کر آج ان کا کانسیکوینس کیا ہے؟ کانسیکوینس تو یہ ہے, نتیجہ اس کا یہ ہے کہ پاکستان کسی جگہ پر بھی نہیں پہنچ پایا. آج ہمارا جو کمپیریزن ہے وہ کمپیریزن ریجن میں نہ انڈیا کے ساتھ ہے نہ بنگلہ دیش کے ساتھ ہے. اگر ہمارا کیا جاتا ہے تو وہ افغانستان کے ساتھ کیا جاتا ہے. تو پاکستان 65% جس ملک کی آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہو, ایک بہت سارے ریسورسز ہیں اس ملک کے, اور ہم اس کو ٹھیک طریقے سے مینج نہیں کر پا رہے. اور اس کے اندر سیاستدان بھی اتنے ہی اس میں مورود الزام ٹھہرائے جا سکتے کہ نہ وہ ریفارمز لے کے آئے, نہ گورننس کے اندر بہتری لے کے آئے, لوکل گورنمنٹ نظام کہیں پر کوئی ڈھنگ کا موجود. بالکل ٹھیک ہے. بالکل طاہر صاحب, میں آپ سے ظاہر ہے کہ آج کل جو سیاسی ماحول ہے اس پہ بھی چاہوں گی سوال کرنا, لیکن مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب بھی موجود ہیں, ان کو بھی شامل گفتگو کر لیتے ہیں. کھوکھر صاحب, آپ بڑے سینئر سیاستدان ہیں, آپ ظاہر ہے کہ ری امیجننگ کے پلیٹ فارم سے بھی بہت کوشش کر رہے ہیں بہت ساری چیزیں تبدیل کرنے کی. مجھے بتائیں کہ یہ جو الیکشن کی بعض گشت سنائی دے رہی ہے کہ ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے, اس سے پہلے نگران سیٹ اپ کی جو کنفیوژن ہے, آپ کو لگ رہا ہے کہ الیکشن اپنے وقت پر ہو جائیں گے, ویدر اٹس 90 days اور 60 days؟ جی بہت بہت شکریہ مجھے اپنے پروگرام میں دعوت دینے کے لیے اور پروگرام میں اپنے لینے کے لیے. فروا, آپ نے جو سوال پوچھا ہے, ظاہری بات ہے بے پر اعتماد طریقے سے تو نہیں کہا جا سکتا کہ الیکشن وقت پر ہوں گے, اس لیے کہ جو واضح آئینی شکیں تھیں الیکشن ہولڈ کرنے کے حوالے سے وہ پنجاب میں بھی وائلیٹ ہوئیں اور خیبر پختونخوا میں بھی وائلیٹ ہوئیں, اور ان کی وائلیشن کے نتیجے میں آج میں آپ کو فل کانفیڈنس کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ الیکشن وقت پر ہوں گے. حالانکہ الیکشن وقت پر ہی ہونے چاہیے. ہمارا جو پولیٹیکل کرائسس چل رہا ہے اس پولیٹیکل کرائسس کو ختم کرنے کا جو واحد حل ہے وہ الیکشنز ہی ہیں, اور ایک فری اینڈ فیئر الیکشنز ہیں جو کہ فرینکلی مجھے ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. اب جو چند لمحے پہلے جو گفتگو کر رہے تھے میرے بھائی عطا طارڑ صاحب, اور انہوں نے ظاہری بات ہے انہوں نے اپنا ایک مقدمہ عوام کے سامنے پیش کیا کہ جس میں انہوں نے کہا کہ یہ چیزیں انہیں کرنی پڑی, عوام کو سمجھنا چاہیے کہ کیا اس کے پیچھے وجوہات تھیں. معذرت کے ساتھ میں اتنا اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ عوام تو بہت عرصے سے سمجھ رہے ہیں. ہماری جو اشرافیہ ہے اس ملک کی, جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے, جوڈیشل ایلیٹ ہے, ملٹری ایلیٹ ہے, انڈسٹریل ایلیٹ ہے, وہ نہیں سمجھ رہے. اشرافیہ نے اپنے آپ کو بالکل لا تعلق کر لیا ہے اس ملک کے عوام کے مسائل سے. اصل جو قیمت ہے اس مہنگائی کی, انفلیشن کی, آئی ایم ایف کے پروگرام کی شرائط, وہ ساری کی ساری عوام کے اوپر گر رہی ہیں. اشرافیہ اس کی کیا قیمت دے رہی ہے؟ آپ کے سامنے موجود ہے کہ اس وقت ہماری جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے, ابھی چند دنوں پہلے ایک بل آیا
اور اس بل کے اندر چیئرمین سینٹ صاحب کا اور باقی جو بات تھیں وہ سامنے آیا تو ایک سلیپ تھی لوگوں کے فیس پر جو آلریڈی مہنگائی سے تنگ ہے. آپ کے سامنے ایک اور واقعہ آیا کہ جس میں 400 پاکستانی نوجوان اس ملک سے نکلتے ہوئے یورپ میں سمندر کے اندر ڈوب کر مر گئے. وہ کس لیے یہاں سے جا رہے تھے؟ اس لیے کہ جو پرومس تھا اس ملک میں ایک بہتر زندگی کا وہ فلفل نہیں ہو پا رہا. اس میں موجودہ حکومت کا تو چلیں جو قصور ہے سو ہے, لیکن فار دا لاسٹ 75 ایئرز ہم اس ملک میں لوگوں کو وہ زندگی نہیں دے سکے جس زندگی کی تلاش میں وہ خطرہ مول لے کر باہر چلے جاتے ہیں. تو ہم اب الٹیمیٹلی ایک ایسے مقام پر پہنچ گئے ہیں کہ جہاں پر ہمارا پولیٹیکل کرائسس عروج پر ہے, کانسٹیٹیوشنل کرائسس عروج پر ہے, اکنامک کرائسس عروج پر ہے, اور ساتھ ہی ساتھ جو دہشت گردی کا جس کا آپ نے اپنے ابتدائیے میں ذکر بھی کیا, اب یہ جو نئے سرے سے سر اٹھا رہی ہے دہشت گردی, 54 لوگ اس میں شہید ہوئے پرسوں کا جو انسیڈنٹ تھا, اور اس کے اندر دل خراش بات یہ ہے فروا کہ اس کے اندر 23 مائنرز تھے, 18 سال سے کم عمر کے بچے تھے 23 اس کے اندر شہادت پانے والے. تو ہم ہمیشہ جو پرابلمز ہیں وہ پولیٹیکل ایلیٹ اور باقی ساری جو اشرافیہ ہے اس نے اپنے آپ کو تو آئسولیٹ کیا ہوا ہے. ہمیں اگر کوئی تکلیف ہو تو ہم باہر کے ملک چلے جاتے ہیں, وہاں سے علاج کرا لیتے ہیں, ہمارے بچے باہر کی یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں. ہم پاکستان میں وہ چیزیں کیوں اس عوام کو نہیں دے پا رہے, اور کیوں یہاں سے ملک سے لوگوں کو نکل کر خطرہ مول لے کر وہ سفر اختیار کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ اپنے آنے والی نسلوں کا مستقبل سنوار سکیں. تو ہم آئی تھنک ایک ایسے مقام پر پہنچ گئے ہیں کہ اب ڈراسٹکلی اگر ریڈیکل ہم نے سرجری نہ کی, ہم نے چیزیں درست کرنے کی کوشش نہ کی, پولیٹیکل پارٹیز نے اپنے آپ کو ریفارم نہ کیا, گورنمنٹ نے اپنے آپ کو ریفارم نہ کیا, عدلیہ نے اپنے آپ کو ریفارم نہ کیا, بیوروکریسی نے ریفارم نہ کیا, تو ہم کہیں پہ بھی نہیں پہنچ پائیں گے. اور اس کا نقصان پاکستان کو ہو رہا ہے, اور خدا نخواستہ اب ہم ایک ایسے مقام پر پہنچ چکے ہیں کہ جہاں پر آئی تھنک کہ مزید وزن اٹھانے کی ہمیں اب سخت بہت کم رہ گئی. بالکل آپ نے بالکل بجا فرمایا, کیونکہ ظاہر ہے طاہر صاحب موجود ہیں. یہ جو آپ نے کچھ پوائنٹس اٹھائے ہیں یہ ظاہر ہے کہ ہم طاہر صاحب سے ڈسکس کریں گے, بریک کا کہا جا رہا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ اسٹیبلٹی کے لیے آپ کو ایک گورنمنٹ چاہیے ہوتی ہے. گورنمنٹ کیسے آتی ہے؟ الیکشن سے آتی ہے. الیکشن کب ہوں گے یہ ظاہر ہے کسی کو معلوم نہیں ہے, یہ تو طاہر صاحب بتائیں گے. اور پھر الیکشن میں جانے کے لیے پھر جو آپ کو نگران سیٹ اپ چاہیے ہوتا ہے, اور اس کے اوپر جو کنفیوژن چل رہی ہے اس پہ بات کریں گے, لیکن ایک بریک کے بعد. ٹھیک ہے طاہر صاحب, آپ کی رائے ظاہر ہے قابل احترام ہے. کھوکھر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں اس پہ تو خیر ابھی سوال نہیں کروں گی کہ ڈار صاحب کا نام کیسے آیا میڈیا میں اور کہاں سے نکالا گیا, لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ سیاسی شخصیت ہونی چاہیے نگران وزیر اعظم, اور اگر ہوتی ہے تو پھر کیسے اس کو فری اینڈ فیئر کہا جائے گا الیکشنز کو آنے والے, اور اگر نہیں ہوتی تو پھر کیا آپشنز ہیں؟ جی فروا, میرے خیال سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ون مسٹ اپریشیٹ طاہر صاحب نے جو اپنا ایک آنیسٹ ایکسپریشن دیا ہے, اور ظاہری بات ان کی یہ جو گفتگو تھی, ان کا یہ جو نظریہ ہے, ان کی یہ جو سوچ ہے, یہ بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ ان کی اپنی اور دیگر جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کی سوچ سے ڈفرینٹ ہے. اور بات اور ان کا یہ بالکل حق ہے کہ وہ اپنی یہ رائے رکھتے ہیں. اور ہمارے ہاں جو پولیٹیکل کلچر ڈیولپ ہو گیا ہے اس کے اندر ایک انفارچونیٹ چیز یہ بھی ہوئی ہے کہ پولیٹیکل ورکرز کی, پارٹی ممبرز کی گفتگو کو اس طریقے سے اہمیت نہیں دی جاتی لیڈرشپ سرکل میں, اور وہاں پر وہ سپیس بھی اب کم ہو چکی ہے کہ جہاں پر ایک اچھا ڈبیٹ کا ماحول ہو, ایک پروز اینڈ کونس کسی بھی فیصلے کے ڈسکس کیے جائیں. بس فیصلے کیے جاتے ہیں اور پھر وہ عطا طاہر صاحب کو اور دیگر جو پارٹیز کے ترجمان ہوتے ہیں انہیں پھر ان کو ڈیفینڈ کرنا پڑتا ہے. تو ون مسٹ اپریشیٹ ہز پولیٹیکل پوزیشن آن دس. باقی جہاں تک تعلق ہے تو اس میں انہوں نے درست کہا کہ یہ جو آئین کا جو اسپرٹ ہے وہ تو یہی ہے کہ ایک ایسا آدمی ہوگا کہ جو پولیٹیکلی بائس نہ ہو, نیوٹرل ہو. جو آئین ہے اس کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہوگا یا چیف منسٹر ہوگا اس کی فیملی تک کے اور امیڈیٹ فیملی ممبرز کے اوپر بھی پابندی ہوگی کہ وہ الیکشن میں حصہ نہ لے سکے. یہ اسی لیے رکھا گیا تاکہ جو نیوٹرلٹی ہے یا جو کریڈیبلٹی ہے اس کی اس پروسیس کے اندر کسی طریقے سے متنازع نہ ہو. تو ہونی تو ایسی ہی شخصیت چاہیے. اب ڈار صاحب کا جو نام سامنے آیا, اب آبویسلی ان کی جو مسلم لیگ نون سے ایسوسیشن ہے, پھر ان کی جو پرسنل ایک رشتہ داری ہے میاں نواز شریف صاحب سے, وہ اس معیار پہ میری نظر میں تو پورا نہیں اتر دیتے. تو پولیٹیکل پارٹیز کو اس وقت ضرورت یہ ہے کہ وہ ایسے شخص کو تلاش کریں کہ آنے والا جو پولیٹیکل پروسیس ہے, سب سے بڑا الیکشنز کا جو پروسیس ہے, وہ کسی بھی طریقے سے متنازع نہ ہو. اور اس کے اندر جو سب سے بڑے سٹیک ہولڈر ہیں وہ میرے خیال سے مسلم لیگ نون خود ہے, میاں نواز شریف صاحب خود ہیں, زرداری صاحب ہیں,
तो वो क्यों ऐसी शख्सियत को लेकर आना चाहेंगे कि जिसके नतीजे में इलेक्शनों के ऊपर पहले दिन ही सवाल खड़ा हो जाए। लोग वैसे ही इस वक्त महंगाई से बड़े तंग हैं, लोग पीपल आर इन रेज, एग्जैक्टली। और उस सूरत हाल में आप एक ऐसा फैसला सामने लेकर आए कि जो जिसका हर जगह उसके ऊपर शक व शुबा किया जाए, हर जगह सवाल किया जाए, ना सिर्फ टॉक शोज के अंदर बल्कि गली मोहल्लों के अंदर, थड़ों के ऊपर, एग्जैक्टली। रेस्टोरेंट्स में। तो ऐसी ऐसी सूरत हाल से बचना चाहिए। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि आने वाला इलेक्शन जितना फ्री एंड फेयर हो सके, मेरे ख्याल में तब भी मुमकिन नहीं होगा, लेकिन उस शुबा जरूर कायम रहना चाहिए कि इलेक्शन जो थे वो फ्री एंड सही। फेयर थे और गैर मुतनाज़ा आदमी की मौजूदगी में। बिल्कुल, यही तो पॉइंट है कि कोई ऐसी शख्सियत आनी चाहिए कि जिससे इलेक्शन ज़ाहिर है कि हम अब की बार तो कम से कम ना कहेंगे धांधली हुई है। लेकिन बहरहाल कुछ और भी सवाल आते हैं, एक ब्रेक के बाद करते हैं, हमारे साथ रहिएगा।